अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज हम जिस हस्ती पर बात करना चाह रहे हैं उन्हें कहते हैं ज़ुन्नूरैन, जिनके निकाह में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां यके बाद दीगरें आईं, जिनको शर्मो हया का पैकर कहा जाता है। हम जुल्फ़े हैदर कर्रार, दामादे रसूल, पैकर शर्मो हया, खलीफा सालस, शहीद मजलूम मदीना, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत 18 ज़िलहज को मदीना पाक में हुई, जब बागियों ने आपको आपके घर में घुसकर शहीद कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुसलमान कभी भी आपस में मुत्तहिद ना हो सके। ये वो इंतशार था जो ऐसा फैला कि आज तक मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में दो बार वाज़िया तौर पर अहादीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान तू जन्नती है। एक दफ़ा मदीना पाक में मुसलमान प्यास से बिलबिला रहे हैं, कुआं यहूदी के पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि है कोई मुसलमान जो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। तो ये सआदत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आई। आपने पहले आधा कुआं और फिर पूरा कुआं खरीद कर पूरे मदीना के लिए वक्फ कर दिया। कोई तकसीम नहीं थी, ना मुसलमान, ना यहूदी, ना ईसाई की किसी की कोई तकसीम नहीं थी, वो सब के लिए ही वैसा था। जब आपने वो वक्फ किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तो जन्नती है। फिर गज़वा तबूक के मौका पर जब मुसलमानों को बेबहा सामान रसद की, ऊँटों की, घोड़ों की और पैसे की ज़रूरत थी, तो तब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 सामान से लदे हुए ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दिनार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जब निसार किए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर, खुशी से निहाल होकर फरमाया ए उस्मान तू जन्नती है। आप तसव्वुर कर रहे हैं कि किसे फरमाया और किसने फरमाया। आज के दुनिया वाले उन पर जितनी मर्जी बातें बताएं, जितना मर्जी भौंक लें, लेकिन चूंकि हुजूर ने फरमा दिया कि उस्मान तू जन्नती है, तो हमारा ईमान है कि उस्मान जन्नती है। आप अव्वलीन साहबा में से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर आपने इस्लाम कबूल किया और फिर सख्तियां झेली। आपने सबसे पहले साहबी हैं जिन्होंने हबशा की तरफ अपना सारा घर बार छोड़कर हिजरत की। आप तसव्वुर कर सकते हैं, आज किसी का घर है तो सब कुछ छोड़ के चला जाए, किसी के तसव्वुर में भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। आपने दूसरी हिजरत फिर मदीना पाक की तरफ की। आप दोनों हिजरतें करने वाले साहबी हैं। आपने हर तरह की तंग दस्तियां, सऊबतें बर्दाश्त की, किसके लिए? इस्लाम के लिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को जब भी कभी पैसे की, रसद की, जानवरों की जरूरत पेश आई तो सबसे पेश जिसका नाम आता है उसे कहते हैं उस्मान गनी। आप अशरा मुबशरा साहबी हैं, यानी वो 10 साहबी जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में ही फरमा दिया था कि ये 10 साहबी जन्नती हैं। तो जिन्हें आपकी ज़ुबान मुबारक से जन्नती कह दिया गया हो, उनके मुतल्लक दुनिया के कुत्ते भौंकते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही आखिरी बात तस्वुर करते हैं। आप जब अपना अहद हुआ तो आपका अहद शुरू हुआ तो आपने कुरान इकट्ठा किया। ये आपने एक ऐसा मुसलमानों पर एहसान किया जो क़यामत तक रहेगा, क्योंकि तब सीना ब सीना कुरान चल रहा था और जंगों में मुसलमान साहबी शहीद हो रहे थे, जो इसके कारी थे, जो इसके हाफिज थे, और ये ख्याल था कि वो ना हो कि कुरान पाक सीनों में ही दफन रह जाए। आपने उसकी एक जगह पे तजवीज़ की, फिर आपने मस्जिद हराम की तोसी की, फिर आपने मस्जिद नबवी की तोसी करवाई, जो आज तक जारी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जायदाद आज तक वक़फ़ है। आज भी सऊदीया में उनके नाम की जायदाद ट्रस्ट चल रहे हैं।
میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، میری ٹک ٹاک پہ لگی، جب میں حج پہ دیکھا یہ ملاحظہ ہو۔ یہ مدینہ باغ میں حرم کے بالکل پاس ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے فندق وقت عثمان بن غنی، عثمان بن عفان فندق کہتے ہیں ہوٹل۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی میں سے یہ ہوٹل بنا کر وقف کر دیا گیا۔ اس کی ساری آمدنی این جی اوز اور رفائی اداروں کو اور غریب ملکوں کو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی پراپرٹی میں سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، جیسے وہ اپنے دور میں اسلام کی مدد کرتے رہے اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، آج بھی غریبوں کی مدد ان کے مال سے ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھی ویڈیو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہوٹل ان کے نام سے، یہ دیکھ لیں عثمان بن عفان لکھا ہوا ہے، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو۔ اس کے دو نام ہیں، ایک رمادہ، سعودیہ میں آج بھی دو نام چلتے ہیں کیونکہ انگریز انگلش بولنا پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہر ہوٹل کے دو نام ہوتے ہیں، ایک انگلش میں ایک عربی میں۔ تو اس کا ایک نام رمادہ ہے، یہ جس طرف آئے گا نا وہ والا ہوٹل انوار مدینہ، تو اس طرف ہی آئے گا، یہ اسی لائن میں آخری ہوٹل ہوگا یا سیکنڈ لاسٹ ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وقف ہے، اور اس کی ساری کمائی آج بھی ٹرسٹ میں جا رہی ہے۔ آج بھی کتنے ہی باغات وہاں حضرت عثمان غنی کی جائیداد کے پڑے ہوئے ہیں جو آج بھی ٹرسٹوں میں جاتے ہیں، جو غریب ملکوں میں یتیموں کو، مساکین کو، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کو آج بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت میں سے پیسہ دیا جا رہا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ 1400 سال سے ایک بندے کی سخاوت چل رہی ہے۔ آپ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے اگر ان کی کوئی برائی کرتا ہے تو آپ استغفار کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ کیونکہ مولا علی کا مجھے ایک قول یاد آ جاتا ہے، مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ہر بھونکنے والے کتے کو اینٹ مارو گے تو آپ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو صحابہ پہ بھونکتا ہے آپ اسے اینٹ مارنے کی بجائے گزر جائیں، کیونکہ جس کا کام بھونکنا ہوتا ہے وہ آپ کو کاٹے گا بھی، تو جو کاٹے گا بھی اس کو اس سے کنارہ کر لینا چاہیے۔ ہماری محبت ان سے جاری و ساری ہے، آخری دم تک ان سے جاری رہے گی۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، وہ کوئی اور مسئلہ کا تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا خاتمہ اور تمہارا حشر خلیفہ ثالث کے تینوں خلفاء کے ساتھ ہو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن رہے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ بھی سن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ میرا حشر، میرا نشر، میری قبر صحابہ کے ساتھ ہو۔ اگر میرا صحابہ کے ساتھ ہو گیا تو مجھے اور چاہیے ہی کیا، یہ تو ہماری آخرت سدھر گئی، ہمارا حشر سدھر گیا، کیونکہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم ملا کر ہر قدم چلایا۔ آپ کو یاد ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو کفار نے روک لیا، چونکہ آپ بنو امیہ کی، بنو قریش کی ایک شاخ بنو امیہ، آپ اس میں سے تھے، اور بنو امیہ طاقتور قبیلہ تھا مکہ کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تو مکہ میں جا، معاملات دیکھ کے آ۔ تو 2-4 دن تک جب انہیں روکے رکھا کافروں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کر لو عمرہ، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ بات کرتے ہو آپ لوگ، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کر لوں، تم لوگوں نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا؟ ادھر بات پھیل گئی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت کی خبر ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ ہم نے وہاں موجود تمام لوگوں کو دل میں جھانک کر دیکھا تو ان کے دل صاف تھے۔ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان کے متعلق اگر دنیا دار بھونکتے ہیں تو انہیں بھونکنے دیں۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، آپ اپنی محبت قائم و دائم رکھیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف دیکھنے کی، آپ نے اپنے ایمان کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے ایمان کا حساب دینا ہے۔ اگر ہماری آخرت بہتر ہو گئی تو ہماری دنیا تو پھر بہتر ہی گزری۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، ان کی اہل بیت سے،
ان کی ازواج سے، ان کے دامادوں سے آپ محبت کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس جھوٹی تاریخ کے پیچھے لگ کر جو 400-500 سال بعد لکھی گئی کسی صحابی کو برا کہہ گئے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس کا مداوع کرنا پڑے گا، اس کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کے آل احباب، ازواج اور دوستوں سے محبت کریں۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں سے متفق ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔